نگار زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے حیدر کو غائب کروانے کے پیچھے اسی تانیہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ تانیہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ حیدر تم دونوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری جائے۔ اب تو نگار کو بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے بلا وجہ در نایاب کو اپنے بیٹے حیدر سے دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جتنا خیال در نایاب اپنے بیٹے حیدر کا رکھتی تھی، اتنا خیال تو نگار بیگم کی اپوائنٹ کی گئی ٹرینڈ اٹینڈنٹ بھی نہیں رکھ سکی۔ اس لیے نگار بیگم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایک دفعہ حیدر ہمیں مل جائے تو اس کے بعد ہم خود اسے در نایاب کے حوالے کر دیں گے۔ نگار بیگم سب گھر والوں کی موجودگی میں، جبکہ تانیہ بھی وہیں موجود ہوتی ہے، جب زاویار سے کہتی ہیں کہ مجھے تو تانیہ سے اب کوئی امید نہیں ہے، اور بیٹا تمہاری مرضی ہے، تم اگر تانیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ تو آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ حیدر کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ حیدر کو در نایاب کے حوالے کرنا ہے تو پھر تانیہ کا میری زندگی میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تانیہ جب زاویار کا فیصلہ سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہیں میں نے حیدر کو در نایاب کے حوالے کرنے میں زیادہ جلدی تو نہیں کر دی۔ ایک دفعہ میرا زاویار کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو یہ کام مجھے اس کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ تانیہ کو یاد آتا ہے کہ اس کی دوست نے تو اسے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تانیہ کہیں تمہارا یہ اقدام تمہیں زاویار سے دور نہ کر دے۔ تانیہ کہتی ہے کہ اتنا لمبا سفر میں نے زاویار کو حاصل کرنے کے لیے طے کیا ہے اور اتنی چالیں چلی ہیں، اب اتنے آرام سے تو زاویار کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے آخر کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ اگر حیدر گھر سے غائب ہوا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، جس پہ نگار بیگم کہتی ہے کہ سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ جمیلہ جو کافی دیر سے تانیہ کے ڈرامے دیکھ رہی ہے اور برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ جمیلہ کا ضمیر تو کافی دنوں سے اسے ملامت کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے در نایاب جیسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے، تو جمیلہ لقمان سے کہتی ہے کہ آج میں اس تانیہ کی ساری حقیقت گھر والوں کو بتا کے رہوں گی اور تم اس میں میرا ساتھ دو گے۔ اسی لیے سب گھر والوں کے سامنے بول پڑتی ہے کہ تانیہ بی بی یہ سب الزامات جھوٹے نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ تانیہ کو تو جمیلہ پہ بہت غصہ آتا ہے کہ اسے یہ سب بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، جبکہ جمیلہ کے انکشاف پہ سبھی گھر والے حیرت سے جمیلہ کی طرف دیکھتے ہیں اور غضنفر صاحب تانیہ سے کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو، وہ جو کہتی ہے اسے کہنے دو، اور پھر جمیلہ سے کہتے ہیں کہ صاف صاف بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو جمیلہ شروع سے لے کے اینڈ تک ساری باتیں سب گھر والوں کے سامنے بتا دیتی ہے کہ کس طرح پہلے دن سے جب در نایاب بی بی یہاں بیاہ کے آئی تھیں، تانیہ بی بی ان کے خلاف ہو چکی تھیں اور انہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے پلاننگ سٹارٹ کر دی تھی۔ در نایاب بی بی بہت معصوم تھیں، وہ تو تانیہ پہ اعتماد کرنے لگی تھیں، جبکہ تانیہ بی بی نے اسی اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا اور در نایاب کو زاویار صاحب کی نظروں میں گرانے کی بھرپور کوشش کی اور بالآخر کامیاب بھی ہو گئیں، جس پہ نگار کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں اب میرا ہی نام نہ آ جائے، اسی لیے فوراً بول پڑتی ہے لیکن در نایاب نے جنید کے ساتھ جو چکر چلایا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ جمیلہ کہتی ہے کہ وہ سب بالکل جھوٹ ہے اور اس کی حقیقت آپ کو لقمان صحیح بتا سکتا ہے، جس کے بعد لقمان ہاتھ جوڑ کے زاویار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب مجھے معاف کر دیں، میرے اندر لالچ آ گئی تھی اور کچھ پیسوں کے عوض میں نے تانیہ بی بی کے لیے یہ کام کیا۔ دراصل تانیہ بی بی نے مجھے پیسے دے کے کہا تھا کہ در نایاب بی بی کے محلے میں جا کے ان کو بدنام کرنا ہے۔ جنید صاحب اور در نایاب کا آپس میں کوئی چکر نہیں ہے، یہ سب تو میں نے کیا تھا، وہ بھی تانیہ بی بی کے کہنے پہ۔ یہ سننے کے بعد زاویار پہ تو تھوڑی دیر کے لیے سکتہ آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہوتا رہا ہے اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ پھر لقمان کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے کہ تم نے یہ بکواس مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، جس پہ لقمان زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کچھ تو میں لالچ میں آ گیا تھا اور کچھ تانیہ بی بی نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کبھی بھی میں نے یہ بات آپ سب کے سامنے بتائی تو یہ مجھے اریسٹ کروا دیں گی۔
اب بھی اگر میری ماں مجھے نہ سمجھاتی تو شاید میں یہ بات کبھی بھی آپ کو نہ بتاتا۔ پھر جمیلہ سب گھر والوں کے سامنے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ حیدر کڈنیپ نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی تانیہ بی بی کی سوچی سمجھی اسکیم تھی، کیونکہ تانیہ بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ جب زاویار صاحب اور وہ آؤٹ آف کنٹری جائیں تو حیدر بھی ان کے ساتھ جائے۔ سچ پوچھیں تو میرا خود بھی دل نہیں تھا کہ حیدر صاحب تانیہ بی بی کے ساتھ جائیں، کیونکہ میں اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں کہ تانیہ بی بی کو تو حیدر صاحب سے بالکل بھی پیار نہیں ہے، کیونکہ میں تو سب دیکھ رہی تھی کہ تانیہ بی بی کس طرح سے سب گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حیدر سے جھوٹی محبت اور خیال کا ڈرامہ کر رہی تھیں، وہ بھی صرف اس وقت جب زاویار صاحب کے آفس سے واپسی کا ٹائم ہوتا تھا، ورنہ حیدر تو سارا دن سرونٹ کوارٹر میں روتے ہوئے گزارتا تھا، اور مجھے اس معصوم سے بچے پہ بہت ترس آتا تھا کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچہ کیسے لاوارثوں کی طرح پڑا ہے۔ اور پھر جمیلہ وہ تمام جیولری اور کیش جو تانیہ نے در نایاب کی کبرڈ سے اٹھا کے اسے دیے تھے زاویار کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ در نایاب بی بی نہ تو لالچی تھیں نہ ہی چور تھیں، وہ تو یہاں سے ایک پائی تک اٹھا کے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئیں۔ در نایاب بی بی تو بہت معصوم، بہت صاف دل کی تھیں، انہیں اس دولت جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں صرف دلچسپی تھی یا محبت تھی تو زاویار صاحب سے اور اپنے بیٹے حیدر سے۔ اور پھر جمیلہ ماسی زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ صاحب ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ در نایاب بی بی کو منا کے واپس لے آئیں، کیونکہ وہ آپ کے بغیر بہت اداس ہیں، اور حیدر بابا بھی انہی کے پاس ہیں، اور مجھے در نایاب بی بی نے ہی کال کر کے کہا تھا کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جتنا بھی برا کیا انہیں ابھی بھی آپ کی فکر تھی کہ حیدر کے یوں اچانک غائب ہو جانے پہ پتہ نہیں زاویار اور انکل آنٹی کس قدر پریشان ہوں گے۔ زاویار تو جمیلہ کی باتیں سنتا جاتا ہے اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے کہ اس نے در نایاب کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی در نایاب زاویار یا گھر کے کسی بھی فرد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی فرشتہ صفت انسان کو ہم نے اس قدر تکلیف دی، اب تو زاویار کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ در نایاب سے معافی مانگے تو کس منہ سے مانگے، کس منہ سے اس کا سامنا کرے، کیونکہ اس تانیہ کی باتوں میں آ کے در نایاب پر زاویار نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے۔ ادھر نگار جس کا حیدر کے گمشدہ ہو جانے کے بعد رو رو کے برا حال تھا، جب پتہ چلتا ہے کہ حیدر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی ماں کے پاس ہے تو نگار کو بھی سکھ کا سانس آتا ہے، لیکن زاویار کی طرح نگار اور غضنفر بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے بھی تو در نایاب کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ بہرحال غضنفر اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم آج ہی در نایاب کے پاس جائیں گے، اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور اپنی بہو کو اور حیدر کو عزت سے گھر واپس لے کے آئیں گے۔ زاویار نفرت سے اس تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے میری در نایاب معاف کر دے، اس کے بعد تم دیکھنا تو صحیح کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں تم ان سے بچ جاؤ گی؟ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ تانیہ کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون کون تانیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔